فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، اللہ نے موقع دیا کہ اب بھی کچھ کر پائیں ہم، جو سوال تھے الجھے اسے یہاں سلجھائے ہم، علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، ضمہ کیا ہے فتح کیا ہے اور ہے مجرور کیا، ضمہ کیا ہے فتح کیا ہے اور ہے مجرور کیا، جس زباں سے ہم تھے غافل اسے یہاں سے پائے ہم، علم دے کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، الماس کی مانند ملے استاد ہم کو سب کے سب، ہے الہی کا کرم ہے الہی کا کرم، علم دے کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم، جب سے آیا میں کن فقیہن میں، جب سے آیا میں کن فقیہن میں، علم روشن ہوا نشیمن میں، جب سے آیا میں کن فقیہن میں، علم روشن ہوا نشیمن میں، ذہن و دل میں میرے بسا ہے یہ، ذہن و دل میں میرے بسا ہے یہ، جیسے رونق ہے کوئی گلشن میں، جیسے رونق ہے کوئی گلشن میں، علم کی شمع کو نزدیک سے دیکھا میں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، اور ہر طرح کی کبریائی اور بڑائی اسی کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے مختص فرمایا اور توفیق سے نوازا۔ محترم حضرات، ہم لوگ ویسے بھی وقت سے آدھا گھنٹہ تاخیر سے چل رہے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے کن فقیہن کے نام سے تعلیمی سلسلے کا ایک نیا باب جو تلولی گاؤں کے اس جگہ میں شروع کرنے کا پروگرام بنایا، تو شاید یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا کہ علم جہاں ہے وہاں نور ہے، وہاں روشنی ہے، تاریکیاں وہاں سے چھٹ جاتی ہیں،
اور لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو نگاہ بصیرت سے نہایت قریب سے اسے دیکھ سکتے ہیں اور گمراہی اور تاریکی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کیا یہ حق صرف ان کے لیے خاص ہے جو شروع تعلیم سے عربی سسٹم جو مدارس میں قائم ہیں اور اس سلسلے سے جڑے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے روشناس ہوں، یا یہ حق اللہ رب العالمین نے امت کے ہر شخص کو دیا ہے اور ہر شخص کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے؟ کیا عمر کی بعض سرحدیں ہمیں اس راستے میں آنے سے منع کر رہی ہیں کہ اگر آپ عمر کے اس مرحلے تک پہنچ جائیں تو سیکھنے کا یہ سلسلہ بند ہو گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سب یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جن کے تحت ہم ایک محدود پیمانے پر کام کر رہے ہیں، یا دیگر ادارے ایک محدود پیمانے پر کام کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دراصل یہی وہ بنیاد تھی جسے اپنے اندر اور بہت ساتھیوں کے اندر پانے کے بعد یہ فکر پیدا ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو عمر کے کسی بھی مرحلے کے سے ان کا تعلق ہو اور کسی بھی لائن سے وہ جڑے ہوئے ہوں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ راستے آسان کیے جائیں۔ کن فقیہن کے نام سے اس سلسلے کا باقاعدہ 3 سال پہلے آغاز کر دیا گیا۔ کئی لوگوں کے مشورے کے بعد، گفتگو شنید کے بعد، اکیڈمک انداز کی پروگراموں سے ہٹ کر کے، جلسوں سے ہٹ کر کے، عام واعظ کے راستوں سے ہٹ کر کے، علم کے جو خطوط اور نشان ہیں، سیکھنے کے جو طریقے اور انداز ہیں، اس کو آسان کرتے ہوئے ایسے بھائیوں کو جوڑنے کی کوششیں کی گئیں، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ بلا انقطاع جاری اور ساری ہے۔ ہر راستے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ الحمدللہ یہ راستہ بھی اسی طریقے سے بہت سارے مشکلات سے گزرتا ہوا اس مرحلے تک پہنچا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس ادارے سے جڑے آج کی تاریخ تک، میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو محسوس یہ کرتا ہوا پایا گویا کہ انہوں نے ہی یہ ادارہ قائم کیا ہے اور وہی اس کے روح رواں ہے۔ ہر شخص اپنے اندر ایسا شعور اور احساس پا رہا ہے۔ دوڑ بھاگ کی کیفیت، ایک دوسرے کی خدمت کی کیفیت، ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، خود سے اپنے کاموں کو انجام دینا، اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظام کو خود ہی دیکھنا اور سنبھالنا، ساری چیزوں کو خود ہی منشن کرنا، یہاں تک کہ ریکارڈنگ اور اس کے نشر کرنے کے سلسلے کو بھی اپنے ہی ہاتھ میں لے کر کے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کرنا، یہ سارا ہی کام خود کن فقیہن سے جڑے سارے ساتھیوں نے مل جل کر کے، جیسے ایک گھر کے کئی ایک پریوار ہوتے ہیں، سیم یہی کام یہاں پر رہنے والے بھائیوں نے کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ دور کی مثال ہے، لیکن مثالیں اسی لیے لی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو قریب کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے کا انتخاب فرمایا تھا وہاں پر آبادی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ایسی آبادی وہاں اکٹھی ہوئی، ایسے مومنین وہاں اکٹھے ہوئے، ایسے جانثار وہاں پیدا ہوئے، ایسے دین کے متوالے وہاں پر آئے کہ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے جو مرکز اور جو مقام وہاں پر بنایا، دنیا والوں کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ مجھے قوی امید ہے
گرچہ تلولی ایک گاؤں ہے یا گاؤں تھا، لیکن اب وہ صورتحال پہلی جیسی نہیں رہی۔ رب کریم نے اس نور کے ذریعے سے نہ صرف اس خطے کو بلکہ بہت سارے علاقوں کو روشن کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، فکر مند ہے۔ گرچہ وہ کر نہیں پا رہا ہے لیکن اس کی فکر اور کوششیں ہیں اکیڈمک انداز کی تعلیمی سلسلے کو تمام لوگوں کے اندر، عمر کے کسی بھی مرحلے کے ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں، ہر ایک کو علم دینا، ہر ایک کو روشنی دینا، ہر ایک کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرنا، دراصل اس کا یہ وہ پلان ہے، اس کا یہ وہ خواب ہے جس کی وہ تعبیر تلاش کرتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ کن فقیہن کے جو پچھلے سابقہ ایام گزرے ہیں اس پر میں زیادہ تبصرے نہیں کروں گا کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ میں ایک نئی چیز کا اعلان اس مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ دعوتی میدان سے جڑے اس سلسلے کو علمی راہ دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور سلسلہ ہے اس گاؤں کے لیے خاص طور سے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ علم کی روشنی لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوششیں کرنا اور مختلف راہیں اختیار کرنا تاکہ لوگ اپنے اندر روشنی لا سکیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ رب کریم نے نازل ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ اس روشنی کو اختیار کر سکیں۔ اس گاؤں کی سعادت کے لیے اور اس گاؤں کے اندر روشنی کو اور زیادہ عام کرنے کے لیے ابھی کچھ وقت پہلے ایک اور پروگرام نوجوان تلولی نے باقاعدہ طور پر شروع کیا ہے اور کئی مجلسیں بھی ہوئی اور الحمدللہ مسجد کے اندر انہوں نے کئی حلقات بھی قائم کیے اور قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ، اذکار کی تعلیم کا سلسلہ اور کچھ اور دیگر اور چیزوں کے تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر بڑی عمر کے لوگوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان، بچوں کے درمیان شروع کر دیا گیا ہے۔ کن متعلماً، ابھی جو سلسلہ مرکز کے اندر قائم ہوا تھا، کن فقیہن، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دوسرا سلسلہ جو اس گاؤں کے اندر قائم کیا گیا، کن متعلماً، سیکھیے۔ ہم ہمیشہ سیکھنے کے مزاج سے آگے بڑھیں اور الحمدللہ سیکھنے کا مزاج میں نے دیکھا کہ رب کریم نے ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس مزاج کو کریدا جائے، اسے قریب کیا جائے، کوششیں کی جائیں تو وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں اور الحمدللہ ان سب چیزوں کو سیکھنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک اور سلسلہ اس گاؤں کے حوالے سے جو کہ اس روشنی کو مزید اور تابناک بنانے کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے میں مختصر چند لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بچوں کی تعلیم اب تک عصری سسٹم سے جڑی ہوئی تعلیم جس کے اندر دینیات برائے نام ہی تھے۔ مرکز امام بخاری کا عن قریب جلد ہی اس کا اعلان ہونے والا ہے، بلکہ میں اس اسٹیج سے اس کا اعلان کر بھی رہا ہوں کہ آنے والے سال سے انشاءاللہ UKG LKG نرسری سے لے کر کے 5ویں کلاس تک الحمدللہ عصری تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو دینی بنیادیں ہیں، عقیدے کی جو بنیادیں ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، عربی زبان کی جو تعلیم ہے، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بنیاد ہی سے بچوں کے دل و دماغ کے اندر عقیدے کی وہ ٹھوس چیزیں اور وہ ٹھوس علم اور وہ قرآن مجید جس کی تلاوت ابھی بچے کی زبانی آپ سن رہے تھے، ہر بچہ ہر گھر کے اندر ایسے ہی تلاوت کرتا ہوا ہر گھر کے اندر اسی طرح سے آوازیں آئیں اور چاروں طرف سے
قال اللہ اور قال رسول، جیسے کہ ہم اہل الحدیث ہیں تو یقینی معنی میں اس کا علم بردار بن کر کے عملی قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کو سیکھیں بھی، ہم اس کو پڑھیں بھی، ہم اس کو کریں بھی، ہم اس کی تلاوت بھی کریں، ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور دین کی بنیادوں کو ہمارے بچے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسا کر کے اور آگے بڑھ کر کے جب دنیا کے کسی کونے کے اندر جائیں تو دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں، نہ کہ وہ اپنے آپ کو غلط راستوں پر اپنے ساتھیوں کی وجہ سے ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ بھائیو، یہ ایک خواب تھا اور اس کے تعلق سے بہت ساری کوششیں کی گئیں، بہت ساری بیٹھکیں کی گئیں۔ الحمدللہ یہ سعادت والی گھڑی ہے جس میں میں اس بات کا اعلان آپ کے درمیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سال کے اندر یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنے اندر صرف نہیں، جوانوں اور بوڑھوں کے اندر صرف نہیں، بچوں کے اندر بنیادی طور پر اس روشنی کو کیسے آپ ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، اور کیسے ان کو مزید قوی بنانے کے لیے اس راہ کے راہی بنانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے اب تک ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اس قدم کو آگے بڑھایا ہے، مضبوط کیا ہے، اسی سلسلے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ہم پورے طور پر آنے والی نسل ہمیں نہ صرف یاد کر سکے بلکہ وہ اسلامی چھاؤں کے اندر سانس لے سکے، ایک ایسا ماحول وہ پا سکے جہاں پر ترانے کی آواز اگر آتی ہے تو قرآن مجید کی آواز ہے، اسلامیات کی آواز ہے، دینیات کی آواز ہے، قال اللہ اور قال رسول کی آواز ہے، اور اسی ماحول کے اندر بچے اور بچیاں سانسیں لے رہے ہیں اور اپنی دینی تعلیم و تربیت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ خواب نہیں، انشاءاللہ ضرور حقیقت کا روپ دھارے گا اور آپ اس کے روح رواں بنیں گے۔ مجھے امید ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طریقے سے علم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق بخشے۔ آخر میں ایک کلام جو ہشام ابن عروہ مشہور تابعی ہیں، تابعی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی عروہ ابن زبیر یہ تابعی ہیں، وہ ہم سے کہا کرتے تھے ما لکم لا تعلمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سیکھ نہیں رہے ہو، انکم ان تکونوا صغار قوم، آج تم ضرور چھوٹی عمر کے ہو پر ہمیشہ چھوٹی عمر کے نہیں رہو گے، یوشک ان تکونوا کبار قوم، قریب ہے کہ تم بڑی عمر والے انسان بنو گے، وماذا اقبح من شیخ جاہل، اور جہالت سے بڑھ کر کے اور کوئی بری چیز اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے اسلاف نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، علم کو حاصل کرنے، اپنے عملی زندگی کو بہتر اور اچھی بنانے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔